بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک دن کچھ لوگ اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ خبر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ جلدی سے تشریف لائے اور لوگوں کے ایک مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا، خدا گواہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک رات عمر کے سارے خاندانوں سے بہتر ہے، اور ابو بکر کا ایک دن عمر کے سارے خاندانوں سے بہتر ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مقام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو واضح کرنے کے لیے حیات صدیقی کا ایک واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ چنانچہ فرمایا، ہجرت کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ راستہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں کبھی آپ کے پیچھے اس لیے چلتا ہوں تاکہ دیکھ لوں کہ کوئی آپ کو تلاش تو نہیں کر رہا، اور آگے اس لیے چلتا ہوں کہ تاکہ دیکھوں کہ کوئی گھات لگا کر آپ کا انتظار تو نہیں کر رہا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اگر کوئی چیز ہوتی، کوئی خطرہ درپیش ہوتا تو میں پسند کرتا کہ تم ہی میرے آگے ہوتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شوق سے عرض کیا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ جب دونوں حضرات غار ثور میں پہنچ گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ٹھہریے، مجھے پہلے اس غار میں جانے دیں۔ اگر کوئی سانپ یا مضر جانور ہو تو مجھے نقصان پہنچائے اور آپ محفوظ رہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ غار کے اندر گئے اور پھر اپنے ہاتھ سے سوراخوں کو ٹٹولنے لگے اور سوراخ کو کپڑے سے بند کر دیا۔ جب سارا کپڑا اس میں لگ گیا تو دیکھا کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، تو اس میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں داخل ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ صبح کی روشنی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہے۔ آپ نے حیرت سے پوچھا، اے ابو بکر، تمہاری قمیض کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ساری بات بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، قیامت کے دن ابو بکر کو میرے ساتھ میرے درجہ میں کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جذبات میں فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ابو بکر کی وہ رات عمر کے خاندانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جنت کے ہر دروازے کی پکار ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو احادیث مبارکہ سے فیض یاب فرما رہے تھے کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں دو ہم جنس چیزیں خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو نماز کی کثرت کرنے والا ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو جہاد کثرت سے کرتا ہوگا اسے باب جہاد سے بلایا جائے گا، جو صدقہ کرنے میں فائق ہوگا اسے باب صدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو روزے کثرت سے رکھتا ہوگا اسے باب اریان سے بلایا جائے گا۔ یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بظاہر تو جنت کے سب دروازوں سے بلائے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے سے ایمان افروز مکالمہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بدر کی لڑائی میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن اپنے والد کے ہمراہ
تشریف فرما تھے۔ کہنے لگا، ابا جان، بدر کی لڑائی میں میری نظر آپ پر پڑی تھی اور آپ اس وقت میرے لیے آپ کو نشانہ بنانا بہت آسان تھا، لیکن میں ایک طرف ہو گیا اور آپ کو قتل نہیں کیا۔ یہ سن کر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن اگر تم میرے نشانہ پر ہوتے تو میں ہرگز نہ چھوڑتا بلکہ قتل کر دیتا۔ اسی طرح ایک لڑائی کے موقع پر عبد الرحمن بن ابی بکر، جو کہ ایک طاقتور جوان تھے، مشرکین کی صفوں میں سے نمودار ہوئے اور للکار کر کہا، کوئی ہے جو میدان میں آئے؟ جو ہی یہ آواز آئی، صدیق اکبر کے کانوں میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، شیر کی طرح اٹھے اور للکارنے والے شخص کی طرف جانے لگے تاکہ اس کا مقابلہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا اور فرمایا، اے ابوبکر، آپ نہ جائیں، آپ اپنی ذات سے ہمیں فائدہ دیں۔ تو خوش نصیب ہے کہ تیری آنکھ نم تو ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور انتہائی ناتواں بدن کے ساتھ بستر پر سو رہے تھے کہ صدیق رضی اللہ عنہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرض پر پڑے ہیں۔ تو اس سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو شدید غم لاحق ہوا۔ جب واپس اپنے گھر تشریف لائے تو خود بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں بیمار ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے تشریف لائے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس بے مثال محبت کا کچھ اس طرح نقشہ کھینچا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، میں نے ان کی عیادت کی، پس میں ان کے غم میں بیمار ہو گیا۔ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے تو وہ میری ملاقات کے لیے تشریف لائے، ان پر نظر پڑتے ہی میں بھی شفا یاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ایک بابرکت سفر۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ اس سفر میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبانی ملاحظہ کیجیے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے چلا، چلتے چلتے ہم عرب کے قبیلہ کے پاس پہنچ گئے۔ قبیلہ کے کنارے کے گھر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی۔ جب وہاں پہنچ کر ہم سواریوں سے نیچے اترے تو وہاں صرف ایک عورت تھی۔ اس عورت نے ہمیں دیکھا تو بولی، اے اللہ کے بندے، میں عورت ذات ہوں، میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، اکیلی ہوں، اگر آپ لوگ مہمان بننا چاہتے ہیں تو قبیلہ کے سردار کے ہاں تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قبول نہ فرمائی اور وہیں ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر میں اس عورت کا بیٹا اپنی بکریاں ہانکتا ہوا آیا۔ اس عورت نے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، یہ بکری اور چھری ان دو آدمیوں کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ میری والدہ کہہ رہی ہے کہ یہ بکری ذبح کر کے آپ دونوں خود بھی کھائیں اور ہمیں بھی کھلائیں۔ جب وہ لڑکا بکری لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، چھری لے جاؤ اور دودھ نکالنے کے لیے پیالہ لے آؤ۔ اس لڑکے نے کہا، یہ بکری چراگاہ سے دور بھی ہے اور اس کا دودھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم جاؤ۔ وہ لڑکا جا کر پیالہ لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیر کر دودھ نکالنا شروع کیا تو اتنا دودھ نکالا کہ پیالہ بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے سے کہا، یہ دودھ جا کر اپنی والدہ کو دے آؤ۔ چنانچہ اس کی ماں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ وہ لڑکا پیالہ واپس لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بکری لے جاؤ اور دوسری بکری لے آؤ۔ وہ لڑکا دوسری بکری لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ نکال کر مجھے پلایا۔ پھر وہ لڑکا تیسری بکری لے کر آیا۔ اس کا دودھ نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ پھر وہ رات ہم نے وہاں گزاری اور صبح وہاں سے آگے چلے گئے۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک رکھ دیا۔ پھر اللہ نے اس کی بکری میں خوب برکت ڈالی، یہاں تک کہ وہ بیچنے کے لیے بکریوں کا ریوڑ لے کر مدینہ آئی۔ میرا وہاں سے گزر ہوا تو اس عورت کے بیٹے نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، اے امی جان، یہ وہی آدمی ہے جو اس مبارک ہستی کے ساتھ تھا۔ وہ عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، وہ مبارک آدمی جو تمہارے ساتھ
وہ کون تھا؟ میں نے کہا اچھا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کون ہے؟ اس عورت نے نفی میں جواب دیا تو میں نے کہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ میں اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانا کھلایا، ہدیہ میں پنیر اور دیہاتیوں والا سامان عطا فرمایا اور پہننے کے لیے کپڑے بھی دیے، اور وہ عورت مسلمان بھی ہو گئی۔ بس ایک جھلک تم کو دیکھا تھا مگر اب تک آئینے کو حیرت ہے، تصویر کو سکتا ہے۔ بادیدہ تر جب سے میں اٹھ کے چلا آیا، میں خانے میں اس دن سے ہر جام چھلکتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یہودیوں کی مرمت۔ یہودیوں کے بڑے بڑے سردار ایک جگہ جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرنے میں مصروف تھے اور اپنی باطنی عداوت کا اظہار کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے۔ اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے اور زبردستی ان کے مجمع میں گھس گئے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک یہودی عالم فحاص کے گرد جمع ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فحاص کو مخاطب کر کے فرمایا، تیرا ستیہ ناس ہو، خدا کا خوف کر اور مسلمان ہو جا۔ خدا کی قسم تو جانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور دین حق کے ساتھ مبعوث ہیں۔ تم ان کا ذکر تورات اور انجیل میں مکتوب پاتے ہو۔ فحاص نے سخت انداز میں جواب دیا، اے ابو بکر، خدا کی قسم ہمیں اللہ کی طرف کوئی احتیاج نہیں، خدا ہمارا محتاج ہے، ہم اس سے بے نیاز ہیں، ہم اس کے سامنے ایسے نہیں گڑ گڑا سکتے جیسے وہ ہمارے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ ہم تو اس سے بے نیاز ہیں لیکن وہ ہم سے بے نیاز نہیں۔ اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہم سے ہمارے اموال کا قرضہ طلب نہ کرتا جیسا کہ تمہارے صاحب کہتے ہیں۔ وہ تمہیں سود سے منع کرتا ہے جبکہ ہمیں سود دیتا ہے۔ اگر وہ ہم سے غنی ہوتا تو ہمیں سود نہ دیتا۔ یہ سننا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غصہ کی وجہ سے آگ بگولا ہو گئے اور اس کے چہرے پر مار مار کر اس کی شکل بگاڑ دی۔ پھر شیر کی طرح گرجتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیرے سر کو اڑا دیتا، اے دشمن خدا۔ فحاص اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا حاضر ہوا اور دربار رسالت میں عرض کرنے لگا، اے محمد دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اور شکایت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ یا رسول اللہ، اس دشمن خدا نے بڑی بھاری بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ خدا محتاج ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم مالدار ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے اس پر اللہ کی رضا کی خاطر غصہ آ گیا اور میں نے اس کے چہرے پر مارا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ فحاص نے چلا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تردید کر دی کہ اے محمد، ابوبکر جھوٹ کہتے ہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود تصدیق کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ان کے کہے ہوئے کو لکھ رہے ہیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے چکھو آگ کا عذاب۔